اے عزیز، نزول تقدیر کے وقت حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا موت ہے دین کی، موت ہے توحید کی، موت ہے توکل و اخلاص کی۔ ایمان والا قلب کیوں اور کس طرح کو نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا کہ بلکہ کیا ہے، اس کا قول تو ہاں ہے۔ نفس کی تو عادت ہے کہ مخالفت کرے، پس جو شخص اس کی درستگی چاہے وہ اس کو مجاہدے میں ڈالے تاکہ نفس کا شر ختم ہو جائے۔ نفس تو شر ہی شر ہے، مگر جب مجاہدے میں پڑتا ہے اور مطمئنہ بن جاتا ہے تو خیر ہی خیر ہو جاتا ہے، اور طاعتوں کو بجا لانے اور گناہوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کرنے لگتا ہے۔ پس اس وقت ارشاد ہوتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اس کی قدر پر راضی بن کر صبر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں خدا کی بے شمار مدد اور آخرت میں بے شمار نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے عزیز، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ جو کچھ بھی برداشت کرنے والے اس کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں، سب اس کی نظر کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ایک لمحے کے لیے صبر کرو گے تو برسوں تک اس کے لطف و کرم کو دیکھتے رہو گے۔ جیسا کہ فرمایا گیا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے عزیز، اس کے لیے بیدار ہو جا اور اس سے غافل مت ہو۔ اپنے بیدار ہونے کو موت کے بعد کے لیے نہ چھوڑ کہ اس وقت بیدار ہونا تجھے کچھ نفع نہ دے گا۔ اس کے لیے بیدار ہو، اس سے ملنے سے پہلے بیدار ہو، ورنہ پشیمان ہوگا۔ ایسے وقت کی پشیمانی تم کو کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اپنے قلب کی اصلاح کر، کیونکہ قلب ہی ایسی چیز ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو حالات سنور جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ قلب ہے۔ اے عزیز، اللہ کا ہو جا جیسا کہ صالحین اس کے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تیرا ہو جائے جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرا ہو جائے تو اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ صبر کرنے اور اس کے افعال پر جو تیرے اور دوسروں کے اندر صادر ہوں راضی ہونے میں مشغول ہو جا۔ وہ لوگ زاہد بنے تھے دنیا میں، اور جو کچھ اپنا مقصوم انہوں نے لیا تھا تقوی اور پرہیزگاری کے ہاتھ سے لیا تھا۔ پھر وہ طالب آخرت بنے، اور جو اس کے کام تھے وہ انہوں نے کیے کہ اپنے نفسوں کا کہنا نہ مانا اور اپنے رب کی اطاعت کی۔ اول اپنے آپ کو نصیحت کی اور اس کے بعد دوسروں کے ناصح بنے۔ اے عزیز، اول اپنے نفس کو نصیحت کر، اس کے بعد دوسرے کے نفس کو نصیحت کرنا۔ خاص اپنے نفس کی اصلاح اپنے ذمے لازم سمجھ، اور جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باقی رہے دوسروں کی طرف مت جھک،
تجھ پر افسوس ہے کہ خود ڈوب رہا ہے، ایسے میں دوسرے کو کیسے بچائے گا؟ تو خود اندھا ہے، دوسرے کا ہاتھ کس طرح تھامے گا؟ لوگوں کا ہاتھ وہی پکڑ سکتا ہے جو بینا ہو، ان کو دریا سے وہی نکال سکتا ہے جو تیرنا جانتا ہو۔ اللہ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو، اور جو خود ہی اس سے جاہل ہو وہ کیسے اس کا راستہ بتا سکتا ہے؟ اگر تو اس کو محبوب سمجھتا تو خاص اسی کے لیے عمل کرتا اور صرف اسی سے ڈرتا، نہ کہ اس کے غیر سے۔ تو اللہ کے تصرفات میں کلام مت کر، یہ مضمون قلب سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ زبان کی بک بک سے، اور یہ خلوت میں ہوتا ہے نہ کہ جلوت میں۔ جبکہ توحید گھر کے دروازے پر ہو اور شرک گھر کے اندر، تو یہی نفاق ہے۔ افسوس تجھ پر کہ تیری زبان تقویٰ پکارتی ہے اور تیرا دل فاجر بن رہا ہے۔ تیری زبان شکر کرتی ہے اور تیرا قلب اعتراض کر رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میری طرف سے تو خیر تیری جانب اترتی ہے اور تیری طرف سے شر میری طرف چڑھتا ہے۔ افسوس تجھ پر، تو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے اور اطاعت کرتا ہے اس کے غیر کی۔ اگر تو واقعہ اس کا بندہ ہوتا تو تیری عداوت اور محبت اسی کے لیے ہوتی۔ سچا مومن اپنے نفس، اپنے شیطان اور اپنی خواہش کی پیروی نہیں کیا کرتا۔ وہ شیطان کو جانتا ہی نہیں، اس کی اطاعت کیا کرے گا؟ وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کے سامنے ذلیل کیا ہوگا؟ بلکہ وہ تو دنیا کو خود ذلیل سمجھتا ہے اور آخرت کا طالب بنتا ہے، اور جب آخرت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مولا سے جڑ جاتا ہے کہ اپنے تمام اوقات میں خالص اسی کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ کا یہ ارشاد سن چکا ہے کہ لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کیا کریں، اسی کے لیے عبادت کو خالص بنا کر اور یکسو ہو کر مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دے اور حق تعالیٰ کو یکتا سمجھ۔ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تمام اشیاء اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے، تو بے وقوف ہے۔ کیا کوئی ایسی بھی شے ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو؟ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شے بھی نہیں مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ اے عزیز، تقوی کو ضروری سمجھ، شریعت کی حدود کو اپنے اوپر لازم کر، نفس اور خواہش اور شیطان اور برے ہم نشینوں کی مخالفت کا پابند ہو۔ مومن ہمیشہ ان کے ساتھ جہاد میں رہتا ہے کہ نہ اس کے سر سے خود ہٹتا ہے نہ اس کی تلوار نیام میں جاتی ہے۔ اے عزیز، اللہ کا شکر کر اس کے انعامات پر اور ان کو اسی کی طرف سے سمجھ، کیونکہ وہ فرماتا ہے جو کچھ بھی نعمت تمہارے شامل حال ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اے خدا کی نعمتوں میں کروٹیں لینے والوں، تمہاری شکر گزاری کہاں گئی؟ اے وہ شخص جو اس کی نعمتوں کو غیر کی طرف سے سمجھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تو اس کی نعمتوں کو غیر کی طرف سے سمجھتا ہے
اور کبھی اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر اس کا منتظر رہتا ہے۔ اے عزیز، تجھ کو خلوت میں ایسے تقوی کی ضرورت ہے جو تجھ کو گناہوں اور لغزشوں سے باہر نکالے، اور ایسے مراقبے کی حاجت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کا تیری طرف نظر رکھنا تجھ کو یاد دلاتا رہے۔ اس کے بعد تجھ کو ضرورت ہے نفس اور خواہش اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ اے عزیز، عام لوگوں کی بربادی لغزشوں سے ہے، اور زاہدوں کی تباہی خواہشات نفس سے، اور ابدال کی ہلاکت خلوتوں میں خطرات سے، اور صدیقین کی بربادی ادھر ادھر توجہ کرنے سے، کہ ان کا شغل صرف اپنے قلوب کی حفاظت میں رہنا ہے، اس لیے کہ وہ شاہی آستانے پر سونے والے ہیں، وہ دعوت کے مقام پر کھڑے ہونے والے ہیں کہ مخلوق کو اللہ کی معرفت کی طرف بلائیں۔ وہ ہمیشہ قلوب کو پکارتے اور کہتے ہیں کہ اے قلوب، اے ارواح، اے انسان، اے جن، اے بادشاہ کے طلبگاروں، چلو شاہی دروازے کی طرف، لبکو اس کی جانب، اپنے قلوب کے قدموں سے، اپنے تقوی اور توحید اور معرفت کے قدموں سے، دنیا اور آخرت اور ما سوا اللہ میں زہد کے قدموں سے، یہ ہے ان کا شغل۔ اے عزیز، نفس اور خواہش کو اپنے سے دور کر ان مقدس ہستیوں کے قدموں کے نیچے کی زمین ہو جا، ان لوگوں کے سامنے خاک بن جا، خدا تجھ کو زندہ کر دے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کے والدین سے جو کفر کی وجہ سے مردہ تھے۔ مومن تو زندہ ہے اور کافر مردہ، صاحب توحید زندہ ہے اور مشرک مردہ۔ مت بیٹھو منافقوں، جھوٹوں اور دجالوں کے ساتھ، افسوس ہے تجھ پر، تیرا نفس منافق ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، تو اس کے ساتھ کس طرح بیٹھتا ہے؟ اس کی مخالفت کر، اس کی موافقت مت کر، اس کو قید کر، اس کو آزاد مت چھوڑ، اس کو مجاہدوں سے کوٹ اور خواہش پر سوار ہو جا، اس کو چھوڑ مت، ورنہ وہ تجھ پر سوار ہو جائے گا۔ اے عزیز، دنیا اور آخرت کو ملا اور دونوں کو ایک جگہ رکھ دے، اور قلب کو ان سے خالی کر کے صرف اپنے مولا کا ہو جا، اور ما سوا سے خالی ہوئے بغیر اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ خالق سے جدا ہو کر مخلوق کے ساتھ مقید مت بن، ان اسباب کو قطع کر دے، اور ان ارباب کو جنہیں معبود بنا رکھا ہے نکال باہر کر۔ پس جب اس پر قدرت ہو جائے تب دنیا کو اپنے نفس کے لیے اختیار کر، اور آخرت کو قلب کے لیے، اور مولا کو باطن کے لیے۔ اے عزیز، ساتھ نہ دے نفس کا، نہ خواہش کا، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا، اور نہ پیچھے پڑ ما سوا اللہ کے، بس ایسا خزانہ پائے گا جو کبھی فنا نہ ہوگا، اور حق تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدایت پائے گا جس کے بعد گمراہی نہ ہوگی۔ توبہ کر اپنے گناہوں سے اور بھاگ اپنے رب کی طرف۔ جب تو توبہ کرے تو چاہیے کہ تیرا ظاہر بھی توبہ کرے اور باطن بھی۔ قلب جب اسباب اور مخلوقات کے تعلقات کے
بیابانوں سے نکل جاتا ہے تو سبب کو چھوڑ کر خالق کے سبب کی طلب اور اللہ کی معرفت و علم کے سمندر پر سوار ہوتا ہے۔ پھر جب اس سمندر کے وسط میں پہنچتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھ کو راستہ دکھائے گا۔ تب اس کو ہدایت ہوتی رہتی ہے، ایک ساحل سے دوسرے ساحل کی طرف، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی جانب، یہاں تک کہ راہ مستقیم پر ٹھہرتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا راستہ روشن اور اس سے گرد و غبار دور ہوتا رہتا ہے۔ طالب حق بندے کا قلب مسافتوں کو قطع کرتا اور سب کو اپنے پیچھے چھوڑتا جاتا ہے۔ اے عزیز، جب تجھ کو کوئی مرض لاحق ہو تو صبر کے ہاتھ سے اس کا استقبال کر اور سکون سے رہ یہاں تک کہ اس کی دوا آ جائے۔ پھر جب دوا آ جائے تو اس کا استقبال کر شکر کے ہاتھ سے۔ جہنم کا خوف مومنوں کے کلیجے کاٹتا، ان کے چہروں کو زرد اور دل کو غمگین بناتا ہے۔ جب یہ کیفیت قائم ہو جاتی ہے تو اللہ ان کے قلوب پر اپنی رحمت اور لطف کا پانی چھڑکتا اور آخرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پس جب وہ سکون پاتے ہیں اور کچھ مسرور ہوتے ہیں تو ان کے لیے جلال کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو ان کے قلوب اور باطن کو کاٹ ڈالتا ہے اور ان کا خوف پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ حالت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اب ان کے واسطے جمال کا دروازہ کھول دیتا ہے، پس وہ ساکن بن جاتے ہیں اور بیدار ہو جاتے ہیں۔ اے عزیز، تیرا فکر یہ نہ ہونا چاہیے کہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا پہنے گا، کس سے نکاح کرے گا، کہاں آرام کرے گا اور کیا جمع کرے گا۔ یہ سب تو نفس اور طبیعت کا فکر ہے، پس کہاں ہے قلب اور باطن کا فکر، یعنی حق تعالیٰ کی طلب۔ تیرا فکر وہی ہے جو تجھ کو مشغول و غمگین بنائے، پس مناسب ہے کہ تیرا فکر تیرا رب اور وہ چیز ہو جو رب کے پاس ہے۔ دنیا کا بدل بھی موجود ہے، یعنی آخرت، اور مخلوق کا بدل بھی موجود ہے، یعنی خالق۔ پس اس دنیا میں جس چیز کو بھی تو چھوڑ جائے گا، آخرت میں اس کا عوض اور اس سے بہتر بدل پائے گا۔ پس آخرت کے لیے تیار ہو۔ اے کذاب، تو نعمت کی حالت میں خدا کو محبوب سمجھتا ہے، لیکن جب بلا آتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، گویا اللہ تیرا محبوب تھا ہی نہیں۔ بندہ تو آزمائش کے وقت ہی ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب اللہ کی طرف سے بلائیں آئیں اور تو جمع رہا تو بے شک تو محب ہے، اور اگر تیری حالت میں تغیر آ جائے تو تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو محبوب سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فقر کو چادر بنانے کے لیے تیار ہو جا۔ ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ کو دوست سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بلا کو چادر بنا لے۔ اے عزیز، اللہ اور اس کے رسول کی محبت فقر اور بلا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ بلا و مصیبت
ولایت پر تعینات کر دی گئی ہے تاکہ ہر کوئی دعویٰ ولایت نہ کر سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص اللہ کی محبت کا مدعی بن بیٹھتا۔ پس بلا اور فقر پر جمے رہنے کو خدا اور رسول کی محبت کے لیے علامت بنا دیا گیا ہے۔ اے ہمارے رب، عطا فرما ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔